نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک۔ ولا یحل لہن، اور انہیں حلال نہیں ہے ان یکتمن، کہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، وہ جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا فرمایا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہوں۔ وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر وہ ملاپ چاہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت میں ایلا کا ذکر ہوا تھا، جس کا نتیجہ کبھی طلاق ہوتا ہے، اور اب طلاق کی عدت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں ایلا کا ذکر ہوا، جو کہ گویا شوہر کی طرف سے بدسلوکی ہے۔ اس آیت میں عورتوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اس بدسلوکی کے بدلے میں کوئی ناجائز کام نہ کر بیٹھیں، جیسے کہ اپنا حمل چھپانا یا حمل کو ضائع کر دینا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ فرماتی ہیں کہ زمانہ نبوی میں مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اور اس وقت تک عدت کے احکام اسلام میں نہیں آئے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں طلاق کی عدت مقرر نہیں تھی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری، اور سب سے پہلے عدت طلاق انہوں نے ہی گزاری تھی، یعنی حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ چونکہ طلاق کے مسائل میں عورتیں اور مرد دونوں ہی بے قاعدگی کرتے تھے، اس لیے شریعت نے دونوں پر کچھ پابندیاں لگائیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں شوہر سے جدا ہوں، یا تو طلاق کے ذریعے سے جدا ہوں یا فسخ نکاح سے، ان پر لازم ہے کہ اپنے کو 3 حیض تک دوسرے نکاح اور بناؤ سنگار سے روکے رہیں، کہ نہ تو اس زمانے میں زینت کریں، اور نہ کسی سے نکاح، اور نہ پیغام و سلام۔ ان عورتوں کو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ عدت میں جلدی کے لیے اپنے رحم کی حالت کو چھپا لیں، کہ اگر حمل ہو تو وہ حمل کو ظاہر نہ کریں، یا گرا دیں، یا غلط خبر دے دیں کہ ہمیں 3 حیض آ گئے، اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہوں تو تھوڑے آرام کے لیے عدت چھپانے کا بڑا جرم نہ کریں، کیونکہ اس سے دوسرا نکاح تو درست ہوگا نہیں، اور پھر ہمیشہ زنا ہوا کرے گا اگر انہوں نے دوسرے سے کسی سے نکاح کر لیا۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ عدت کے زمانے میں مرد رجوع کرنے کے حقدار ہیں، اگر انہوں نے طلاق رجعی دی ہو تب تو بغیر عورت کی رضامندی کے بھی اس سے وہ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ اس میں نیت جو ہو وہ اصلاح کی ہو، نہ کہ عورت کو نقصان پہنچانے کی۔ اگر نقصان پہنچانے کی نیت ہوگی تو سخت گناہگار ہوں گے۔ یا پھر طلاق بائنہ کی صورت میں
اگر پہلے شوہر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو بمقابلے دوسروں کے اخلاقاً وہی زیادہ حقدار ہیں۔ طلاق بائنہ میں یہ شوہر عدت کے اندر بھی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہو تو عدت کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ دوسرے سے نکاح کی ممانعت اس شوہر کے حق کی وجہ سے تھی، یہ خود صاحب حق ہے۔ اور وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، یہاں سے شوہروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے شوہروں، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے تو حقوق عورتوں پر ہیں مگر ان کے تم پر کوئی حق نہیں ہے۔ یقیناً جس طریقے سے کہ ان پر تمہارے حقوق ہیں ایسے ہی کچھ ان کے بھی حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، ہاں مردوں کو عورتوں پر بزرگی حاصل ہے، کیونکہ آیت کے اندر ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر یعنی عورتوں پر درجہ ہے، کیونکہ وہ عورت کے افسر ہیں، ان کے ذمے بیویوں کے اخراجات وغیرہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے کہ جس طریقے سے عورتیں تمہاری ماتحت ہیں تم بھی اللہ تبارک و تعالی کے ماتحت ہو، اگر تم نے ان پر ظلم کیا تو تم سزا پاؤ گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بالغہ عورت اپنے نفس کی مختار ہے، جہاں چاہے وہ نکاح کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ غیر کفو میں نہ کرے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کے اندر کیا بہترین نظام ہمارے معاشرے کا مرتب فرمایا ہے، لیکن آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے فسادات، ہمارے جھگڑوں میں بدنظمی جو طاری ہے، وہ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے روگرداں ہیں، پھرے ہوئے ہیں، تعلیمات سے ناواقف ہیں، اور واقف ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ عزیزوں، جس گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے وہاں پر پروان چڑھنے والی نسلیں بھی اچھی ہوتی ہیں، ان کا معیار بھی بلند ہوتا ہے، اور جن گھروں میں آپس میں نا اتفاقی ہوتی ہے، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، تو ان گھروں کے بچے بھی بگڑ جاتے ہیں، ان گھروں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ وہاں پر تربیت پانے والے وہ نونہال جو ابھی کچا ذہن رکھتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور ان کا زندگی کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے شوہروں کو عورتوں کے اوپر جو ہے اب فضیلت دی ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے بھی شوہروں کے اوپر حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے گھر گھر میں اسلامی معاشرہ رواج پائے اور بہترین نسلیں تیار ہوں، اور امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج اور ارتقاء حاصل ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آیت نمبر 228 کا درس چل رہا ہے۔ آج آپ نے درس کا پہلا حصہ سماعت فرمایا، اس درس کا باقی حصہ اگلے دروس میں سماعت فرمائیں۔